آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کی رات کا بھی حق ادا نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت دے کہ ہم اچھے کام کریں، نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے اپنے جانے والوں کو بھی بھائی کریں. یہ بیٹا جو ابھی 9th کلاس میں ہے، اس نے یہ تکلیف اور یہ کنوینس عمر میں دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدین احسانا. صدق اللہ العظیم. آج کا یہ پروگرام یہ اپنے بچے احمد رضا کا دکھ بانٹنے کا پروگرام ہے کہ آپ اپنی ماں کی شفقت سے، محبت سے محروم ہوئے ہیں. لیکن میں کل کا ایک احساس جو میرے اندر تھا ابھی تک میں نے کسی سے بیان نہیں کیا، وہ بچے آپ سے خاص طور پر شیئر کرتا ہوں. کل لاہور فلیٹس کے اندر ایک تقریب تھی جس میں بہت علمی اور عملی لوگ تھے. مجھے بھی وہاں پر اسٹیج پر بیٹھنے کا موقع ملا اور وہاں میں بیٹھے بیٹھے بار بار جو احساس مجھے ہو رہا تھا وہ اپنے والد صاحب اور اپنے والدہ کا. میرا خیال ہے کہ یہ احساس میں اگر یہ لوگوں کی 100 سے زیادہ مرتبہ مجھے ہوا ہے کہ آج ابا جی کو ہوتے ہیں، آج اگر امی جی ہوتے ہیں تو انہیں جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ شاید ان سامعین میں سے بیٹھے ہوئے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ والدین کی موجودگی میں والدین کا احساس کر لینا، والدین کی موجودگی میں احساس کر لینا کہ ہمارے والدین ہیں اور ان کے ساتھ احسان کا انداز اختیار کرنا. احسان کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی آپ کو 500 روپیہ دیتا ہے اور جواباً آپ بھی اسے 500 روپیہ دے دیتے ہیں تو یہ عدل ہے. یہ کیا ہے؟ عدل ہے. لیکن وہ آپ کو 500 دیتا ہے اور جواباً آپ 700 دے دیتے ہیں تو یہ احسان ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ ماں جب آپ اور میں بیٹا ہوئے، ہم اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، اس ماں نے ہماری پرورش، اس نے ہمیں پلایا. ہمیں بھوک لگی، ہم رو رہے تھے، ہمیں پلایا. ہم کھانے کے قابل ہوئے، ہمیں کھلایا. ہم بستر کے اوپر پیشاب کر دیتے تھے، گیلا کر دیتے تھے بستر کو. اس نے اس احساس کے ساتھ اس ماں نے کہ یہ ٹھنڈ اس کو بیمار نہ کر دے، خود گیلے بستر پر سو گئی اور ہمیں کچھ جگہ دے دی. کیا ہم تو عدل بھی نہیں کر پائیں گے؟ کیا ہم احسان کر سکتے ہیں؟ کسی صحابی نے جناب صاحب آپ سے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کیا، تیری ماں نے مجھے کچھ جگہ پر سلا دیا تھا اور خود کی جگہ پر سو گئی تھی اور سردی کے دن تھے، ٹھنڈ تھی. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم جنہیں یہ سعادت ملی ہے، جنہیں یہ سعادت ملی ہوئی ہے کہ ان کے والدین ان کے پاس موجود ہیں، ہم ان کی خدمت کریں، ان کے سامنے اونچا نہ بولیں. اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. آپ ان کے سامنے اف بھی نہ کریں، اف بھی نہ کریں. جیسے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، آئینے کے سامنے،
آپ تیز سانس لیں تو اس پر دھن بن جاتی ہے نا. آپ بالکل ایسے سمجھیں کہ والدین بھی آئینہ ہے، کہ ہم تھوڑا سا اونچا بولیں گے، تھوڑا سا ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئینے کے اوپر دھن بن جائے گا. وَقُلْ قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی اس کی بات کہنی ہے کرم والی بات کرنی ہے، رسپیکٹ والی بات کرنی ہے. کہتے ہیں نا صدر مکرم، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہم نے کوئی مکرم بات کرنی ہے، ہم نے کوئی ایسی بات کرنی ہے جس سے ان کی عزت کے اندر اضافہ ہو. ہو سکتا ہے کہ ماں کی کوئی بات ہمیں سمجھ نہ آئے اور ہم چیخ پڑے، ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمیں ایسے تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ماں بڑی ہے نا، اس کا علم بھی زیادہ ہے، اس کا تجربہ بھی زیادہ ہے، اس کا علم بھی زیادہ ہے، اس کا تجربہ بھی زیادہ ہے، اور اس کا خلوص بھی ہم سے بھی زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر آپ کو ٹیکہ لگاتا ہے، انجیکشن، درد ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. تو کیا ڈاکٹر آپ کا نقصان کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا. بظاہر تکلیف دے رہا ہے لیکن وہ آپ کا بھلا کر رہا ہے. ایسے یہ ممکن ہے کہ ماں کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، لیکن ماں آپ کا برا نہیں کرنا چاہتی، آپ کا بھلا کرنا چاہتی ہے. تو آج کے اس پروگرام میں، اس تقریب میں ہم اپنے بچے کی والدہ کے لیے ایک سوالی بن کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، ہم ایک فقیر بن کر اپنے اللہ سے سوال کرتے ہیں، ہم اپنی کمزوری اور اپنے ضعف کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے اپنے اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ، ہمارا یہ اسٹوڈنٹ، ہمارا یہ بچہ اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا ہے، یا اللہ اس کی والدہ کو اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عطا فرما. سب کہتے ہیں آمین. آمین. یا اللہ اس بیٹے کی والدہ کو جنت الفردوس عطا فرما. آمین. یا اللہ اس بیٹے کی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین. یا اللہ ہم سوالی بن کر، ہم فقیر بن کر، ہم تیرے غلام بن کر تیری عظیم بارگاہ کے اندر یہ سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بچے کو صبر عطا فرما اور اس کو ایسا کردار عطا فرما جس سے اس کی ماں کی روح خوش ہو، اور اس کو ایسا کر دے جیسا اس کی ماں چاہتی تھی. مجھے مرشد اقبال یاد آ گئے کہ رفتہ و حاضر کو گویا پا اس نے کیا، طفلے عہد طفلی سے مجھے پھر آشنا اس نے کیا. کہ ماں کی گود کے اندر اگر کوئی ڈاکٹر بھی سر رکھ دے، اگر کوئی ملک کا صدر بھی سر رکھ دے، اگر کوئی وزیر بھی سر رکھ دے، اگر کوئی چیف جسٹس اور کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بھی سر رکھ دے، تو ماں کی گود کے اندر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ماں کی گود میں وہ صرف بیٹا ہوتا، وہ جج نہیں ہوتا، وہ جنرل نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر انجینئر اور پائلٹ نہیں ہوتا، وہ صرف بیٹا ہوتا ہے. ایسا بیٹا جب وہ ماں کی گود میں ہوتا تھا، جب وہ ماں کی گود میں ہوتا تھا، وہ روٹی بھی نہیں بول سکتا تھا، وہ چوچی بولتا تھا. وہ پانی بھی نہیں بول سکتا تھا، وہ مانی کہا کرتا تھا. ایک ایسا بیٹا جو چل بھی نہیں سکتا تھا، ایک ایسا بیٹا جو نہا بھی نہیں سکتا تھا، ایک ایسا بیٹا جو واش روم بھی نہیں جا سکتا تھا. اور والد کہتے ہیں اور چرچے ہیں جس کی شوقی گفتار کے، جس کی بات کرنے کے، جس کی شاعری کے، جس کے علم کے اور دانائی کے اس وقت مشرق اور مغرب کے اندر شور ہیں، پوری دنیا جسے مانتی ہے. اور اب چرچے ہیں جس کی شوقی گفتار کے، بے بہا موتی ہیں جس کی چشمے گوہر بار کے. زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، صحبت مادر میں طفلے سادہ رہ جاتے ہیں. ہم زندگی کی بلندیوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور ماں کی آغوش اور گود کے اندر ہم سب بچے رہ جاتے ہیں. ہم 60 سال کے ہو جائیں، ہم 70 سال کے ہو جائیں. مجھے یاد پڑتا ہے میں گاؤں میں گیا، وضو کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک بابا جی کوئی 90 سال کے کم و بیش، تو وہ اٹھنے لگے تو ان کی ٹانگیں لڑکھڑا گئی، تو ان کے منہ سے فکرہ نکلا، آئے نہیں میری بابو. میں ایک دم پریشان ہوں کہ
بابا جی ابھی بھی اپنی یاد آتی ہے؟ کہتے چل یار کدوں یاد نہیں آتی. یہ ماں تو وہ ہے، وہ نعمت ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا وہ کرم ہے جو بھولتا ہی نہیں ہے، جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے حسین ہے. اس لیے میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ نماز باقاعدہ کریں، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے والدین کو معاف کر دے. بغیر سوچے سمجھے ممکن ہے کہ ہم اسپیشلی اپنے والدین کے لیے دعا نہ کر سکیں، لیکن جب ہم نماز پڑھیں گے تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اللہ کریم ہمارے اس بچے کے گھر کے اندر جو کمی ہے، جو خلا ہے، اس پر انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے زندگی کی آسانیاں ہوں. میں ثاقب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اور باقی ذمہ داران سے بھی کہ اس بچے کو ادارے کے اندر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ خصوصی توجہ دے کر اس کے مسائل کو حل کریں. بلکہ یہاں پر وہ تمام بچے کہ جن کے والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی دنیا میں نہ ہو، تو میں پرنسپل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے ہوئے حل کیا جائے. والد کی جگہ پر، والدین کی جگہ پر توجہ دی جائے. آمین یا رب العالمین. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے ہم دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. کے تحت بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں نا ان کو نکالنا ہے اور ان کو ان کو مزید پالش کرنا ہے تاکہ آپ معاشرے کے اندر ایک بہت اچھا انسان بن سکے. ہمارے ہاں یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جو بندہ نمبر زیادہ لے سکتا ہے نا وہ بندہ لائق ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نمبر لینے والا بندہ لائق نہیں، اس کے علاوہ بندے لائق ہیں. جو بندہ اچھا لکھ سکتا ہے، اچھا بول سکتا ہے، اچھا پڑھ سکتا ہے وہ بھی لائق ہے. اور جو بندہ نیچرلی یعنی کہ جس کو شوق ہے مختلف قسم کے باغبانی ہے، جانور پال پرندوں کا، باقی پودوں سے جس کو وہ رکھنے کا یعنی کہ نیچر کے جو قریب ہے وہ بندہ بھی ذہین ہے. اور جس کے لوگوں سے تعلقات بہتر ہیں وہ بندہ بھی ذہین ہے. ساری یہ تقریباً 8 سے 9 قسم کی ذہانت اس میں ابھی تک دریافت ہو چکی ہیں کہ تو آپ میں جو بندہ اچھا پلیئر ہے وہ بندہ بھی ذہین ہے. یہ نہیں کہ وہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور ادھر وہ نمبر نہیں لے رہا ہے تو بندہ تو یہ. اور پھر اس کے ساتھ انسان کو زندگی کو گزارنے کے لیے جہازت کی اسکلس ہوتی، کچھ باتیں سیکھنی ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے